کیا ہمارا شافع ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ کا اذن اور پرمیشن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہاں صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ٹھیک ہے، ہے، یعنی یہ فرق ہے نا اس میں. یہ فرق جو پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جی۔ رسول کے لیے بھی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہوں، اور خدا بھی ہے بالناس رؤوف الرحیم. تو اس میں اوریجنل اور اس کا فرق ہے کہ ایک ہستی ہے کہ جو اذن خدا سے ایک صفت کو ظاہر کرتی ہے یا اس میں سے ظاہر ہوتی ہے، اور خدا جو ہے وہ کلن کلن مطلقاً ہے، ایبسولیوٹلی اس صحیح۔ صفت کا مالک ہے. یہ فرق. السلام جی، علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ اذن خدا کے بغیر تو پلک بھی نہیں جھپکا سکتے، لیکن اس میں ہماری کوشش ہر حال میں ہوتی ہے نا، تبھی ہم وہ آگے اذن بڑھ پائیں. خدا کا ہی حصہ ہے نا وہ سارا. ٹھیک ہے. یعنی کہ خدا نے ہمیں بتایا ہے نا کہ یہ چیز، یعنی مثال کے طور پر کہ جب تک تم بیج نہیں بوگے درخت نہیں اگے گا یا پھل نہیں ملے گا. تو یہ چیز ہم کو خدا ہی بتا رہا ہے نا. ٹھیک. یعنی کہ سر یہ میری طرف سے جو ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو تم حرث کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کاشتکاری کرنا تمہارا کام ہے، اس کو زراعت میں بدل دینا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ، زبردست. تو بس تو یہ سارے خدا کا جو سسٹم ہے وہی تو اذن کو بتاتا ہے. اسی لیے تو ہم آپ سے بار بار کس بات کی فرمائش کرتے ہیں؟ نظام خدا کو پہچانیے. بے شک. سر اسی یہی ہم کہتے ہیں سلسلے نا کہ میں آپ اپنے توہمات، اپنی سوچ، اب یہ کہ یہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس سے نہیں مسئلہ صحیح ہوتا. بالکل اذن خدا یہی. یعنی نظام خدا کو پہچانے، تب اذن خدا سر اور مشیت خدا کی سمجھ آتی ہے. میں سورہ راحت پڑھ رہی تھی تو اس میں آیت نمبر 11 اتنی خوبصورت آیت ہے جی کہ اس میں پروردگار نے یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا بھی دیجیے گا کہ انسان کے آگے پیچھے سامنے پروردگار نے محافظ طاقتیں اس نے رکھ دی ہیں جو حکم خدا سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں. جی تو ایک تو جی جی منکر نکیر ہیں ہمارے جو نہیں، منکر ہمارے نکیر نہیں میں آپ سوری. کو بتا رہی ہوں یہ چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. ایک تو منکر نکیر ہے جو ہمارا سارا حساب کتاب کر رہے ہیں ایک ایک لمحے کا. ٹھیک ہے. اس کے جی باوجود اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مطلب اتنا کرم اس نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر مصیبت سے بچانے کے لیے وہ کیا چیزیں جو ہماری فرشتے ہیں کہ جو ہماری حفاظت کے آپ لیے اس اس کو مالک نے. ملائکہ ہی سمجھ لیجیے. جی مطلب ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا سسٹم ہے کہ جب خدا نے ہم کو زندگی دی ہے تو برتھ سے ڈیتھ تک کا پورا ایک پلان ہے. خلق فسوى والذی قدر فہدی، کہ خلق کرنے کے بعد ہر چیز کے نظام کو درست کیا ہے، سیٹ کیا ہے، بیلنس کیا ہے، پھر اس کی تقدیر بنائی ہے. تقدیر بنانی یعنی تقدیر بنانے کے بعد راہ حیات کو معین کیا ہے، اس کے بعد ہدایت کی ہے، سب کو گائیڈ کیا ہے کہ زندگی کیسے گزارو. تو اسی کے اندر وہ پروٹیکٹیو اور گائیڈنگ ایجنٹس سب موجود ہیں کہ جو اذن خدا سے یا خدا کے یعنی اصول اور نظام اور قانون کے ماتحت جو ہے وہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. اگر ہم صحیح ہوں تو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ہماری ہیلپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. جی اور اس بہت کے اندر شکریہ. ان آیتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جب تک یعنی اوریجنلی انسان کے لیے ہم نے خیر رکھی ہے، جب تک انسان اپنے ہاتھوں سے اس پروٹیکشن کو خراب نہ کر لے. جی اس میں یہی ہے. جی جی السلام علیکم سر. جی 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 میرا بھی ایک وعلیکم. سوال ہے. جی یہ بولیے. جو آپ نے سر کہا نا کہ خدا کی توفیق جب تک شامل حال نہ ہو، تو
ہم جیسے بندے خدا سے توفیق کس طرح سے مطلب وہ کر سکتے ہیں؟ حکم خدا پر حاصل- عمل کر کے، حکم خدا پر عمل کر کے، یعنی جو راہ خدا تعالی نے ہم کو بتائی ہے، جب آپ اس راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے لیے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس آسانی کو ہی توفیق کہتے ہیں۔ جتنا ہم حکم خدا سے روگردانی کریں گے، الٹی طرف جائیں گے، اتنے حالات ہمارے لیے سخت ہو جائیں گے، یعنی توفیقات سلب ہو جائیں گی۔ یعنی حرام سے بچنا اور واجبات کی ادائیگی۔ نہیں، اصل چیز ہے ولایت۔ جو خدا کی ہدایت ہے اس کو وہی ایمان کو قبول کرنا بامعرفت، اور جو اللہ کا رسول ہے اس کی اتباع کرنا، تو وہ چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ ہمارے دین کے اندر ابھی یہ بہت بڑا نقص پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا، میں ایک جملہ آپ سے انگریزی میں کہوں، آپ لوگ سمجھ لیں گے؟ کوشش کریے انشاءاللہ۔ سر سمجھ۔ نہیں، کوئی اتنا مشکل جملہ جی نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ بعض چیزیں کسی مخصوص زبان اور الفاظ میں ادا ہوتی ہیں، صرف اس لیے اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا میں۔ We cannot truly benefit from teachings of the Lord یا God without acknowledging God of the teachings۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ خدا یا دین کی تعلیمات کو فقط لے کر نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ اس خدا کو ریئلائز نہ کریں جس نے وہ تعلیمات دی ہیں۔ بات آپ کو میری سمجھ میں آ رہی؟ سر بات تو پھر معرفت خدا اور شناخت خدا وہ جی چلی گئی۔ نہیں، وہ محترمہ جنہوں نے سوال کیا تھا میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، میرا مطلب تھوڑا یہاں شور ہو گیا تھا ذرا۔ اچھا، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خالی دین کی اور خدا کی تعلیمات کو لے کر نجات یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس خدا کو نہ جانے پہچانے، اس ولایت کو نہ اختیار کریں کہ جہاں سے آپ کو تعلیمات مل رہی ہیں۔ یعنی جو ہدایت کا سلسلہ پروردگار نے ہمارے لیے بھیجا ہے، پہلے ہم آپ کو خدا پہچاننا ہوگا، پہلے آپ کو رسول اور سلسلہ ہدایت کو پہچاننا ہوگا، اس کے بعد آپ تعلیمات پر آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے، وہی جیسے میں نے آپ لوگوں سے کچھ عرصہ پہلے بھی جس پر تنقید کی تھی، وہی اصول دین فروع دین والا سسٹم جو ہے، کہ آپ نے شروع سے کس پر آپ زور دیتے ہیں؟ آپ شروع جو ہے نا، زیادہ تر جیسے آپ نے بھی مجھ سے کیا کہا، حرام اور واجب۔ اب حرام اور واجب کی باری بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ خدا اور ولایت الہی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو علم و معرفت کی بنیاد پر کمٹ کرتا ہے خدا سے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور جو سلسلہ ہدایت تو نے قائم کیا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یا اوصیاء پیغمبر کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، میں اس نظام کو پہچان کر اس کی ولایت میں آتا ہوں، تب حلال حرام کا آپ کو فائدہ دے گا۔ ٹھیک ٹھیک ہے؟ سر۔ اور یہی ہمارے ساتھ بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے ہم لوگوں کے ساتھ اس وقت، کہ ہم نے گاڈ آف دا ٹیچنگز کو سائیڈ میں کر دیا ہے اور ٹیچنگز آف دا گاڈ کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے ترقی نہیں ہوتی، اس سے انسان زیادہ آگے نہیں جاتا، وہ پھر ڈیبٹ کریڈٹ والا دین بن جاتا ہے، میکینیکل دین بن جاتا ہے، اس میں اس دین میں سے روح نکل جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ جی سر، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معرفت خدا ضروری ہے اور پھر اس کے ہدایت کے جو پہلے سلسلے ہیں۔ یا بعد میں اتنا نہیں کہہ رہا، لیکن پرائرٹی لسٹ میں یقیناً وہ پہلے، نہ کہ جسٹ فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں۔
آپ سب ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی پرائرٹی لسٹ میں نا ہمیشہ معرفت اور ایمان اوپر رہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں کہ جی یہ حلال اور حرام اور واجب یہ اس کے انڈر میں رہے، سر لیکن تب آپ کو دین کا فائدہ ہے۔ لیکن سر جو اصول دین میں بھی تو اصول کو پہلے رکھا گیا، فروع کو بعد میں رکھا گیا، یہ تو سب باتیں فروع کی ہیں نا، حلال حرام، نماز، عبادات، اول تو اس کو توحید ہی رکھی گئی ہے کہ توحید کی معرفت جو ہے نا ہاں وہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں چیزیں ٹیچ کی جاتی ہیں نا، تو یہ محترمہ نے بالکل صحیح ایکسپریس کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کہیں گے نا دین فالو کرو، وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا، توحید کی طرف نہیں جائے گا، ولایت کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ کہیں گے دین، یعنی دین کا مطلب ہے واجبات اور حلال اور حرام اور فلاں و فلاں اور عبادات، بس۔ آپ بتا دیجئے کسی سے بھی یہ بات کر کے آپ دیکھ لیجئے جی سر ایسے لیکن ہی سر ہے۔ اصول کے کہ بغیر جب تو آپ کسی کو بھی آپ کہیں کہ جی دین فالو کرو، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا، کیا مطلب نکالے گا اس کا دین فالو کرنے کا؟ ہاں سب لوگ سمجھتے ہیں نا خدا ایک ہے لیکن تو اصول توحید ہو دین گئی کے یہ کافی ہے۔ جی سر اصول دین کے پلرز کے بغیر تو کچھ کسی عمل کا فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ اس طرف تو جاتے اگر ہی نہیں نا۔ اصول دین لیکن کا میں آپ کو اسی چیز کو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو پرابلم ہے نا ہماری، کہ ہم نے گاڈ آف دا ٹیچنگز کو ہٹا دیا ہے، اور ٹیچنگز آف دا گاڈ کی بات کرتے ہیں ہم خالی زیادہ تر۔ جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسٹریس جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس پہ ہو گیا ہے، ان چیزوں پہ زیادہ اسٹریس ہو گیا، وہ جی جو اصل وہ تھی وہ روح اس پہ ذرا کم اسٹریس ہے۔ جی لیکن تو اگر یعنی جو حقیقتاً اصل اگر حقیقت ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہے، اور یہ کیونکہ آپ کو زیادہ تر انٹرسٹ ثواب کمانے سے ہے، تو وہ جو ہے ثواب کمانے کا نسخہ بذریعہ عمل ہے، تو آپ اس طرف زیادہ جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ وضاحت ضروری محسوس ہوئی۔ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ سر، سر یہ بات ثواب کے میرا چکر میں پڑھ کے نا حقیقت خدا کو بھول گئے، صرف ثواب چاہیے ہمیں جی اور کچھ جی نہیں۔ بالکل جی صحیح کہہ سر ایسے ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی، مطلب کسی کے خاتون ہیں، وہ ضعیف ہیں، تو ان کی ڈیلیوری ہو گئی، تو بہت پریشان ہو گئے نا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں ایسے غسل وہ وضو جبیرہ کیسے کروں۔ میں نے بس سمجھا تو دیا، لیکن میں نے کہا اتنا پریشان نہیں ہو، آپ کی نیت ہے، آپ کی چوٹ لگی ہے، آپ قبول ہو جائے گا، کہیں کیسے ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کریں، اپنی پٹی کے اوپر ہاتھ، ہو جائے گا۔ وہ اس میں پریشان ہی تھی۔ میں نے کہا جی آپ کی نیت ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی چوٹ ہے۔ تو لوگ اس طرف بہت زیادہ جو ہے نا، وہ مسئلہ وہی کہہ یہی رہا ہے ہوں، اسی لیے میں نے اس کی وضاحت کی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے نا کہ سارا فوکس ادھر ہی جاتا ہے، کہ یہ بتا دو اور جی۔ وہ بتا دو، اور میں اور نے سر جیسے اور پھر آپ لوگوں سے یہ مباحث بات بڑے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے رہبر کے فتوے میں یوں کیوں ہے اور یہ کیوں ہے، سستانی صاحب، اتنے بڑے مباحث ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہوں، یہ ہے وہ ہے، ہم اور اس کی تقلید میں، ہم اس کی تقلید میں۔ اور اصل اس جی کے چیز علاوہ سر ایک اور کانسیپٹ بھی جو میں سوسائٹی میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ، ہم سب بھی اس کا کہیں نہ کہیں شکار ہیں، کہ چونکہ توحید مضبوط نہیں ہے تو ہر چیز میں نظر بد یا پھر جادو، مطلب دوسروں پر بلیمنگ۔ جی جی وہ بھی بالکل بہت صحیح بات۔ یہ تو بہت پریویلیج ہے۔ زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا سر میرا بہت ایک اور سوال یہ ہے، یہ سورہ والنجم کی آیت میں پڑھ رہی تھی، اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ لمم، ہوں، الا اللمم کا مطلب کون سے وہ گناہ ہیں؟ لمم کا مطلب کوئی گناہ نہیں ہے، لمم کا اچھا، مطلب ہے لغزش۔ ترجمے میں ہے کہ گناہ صغیرہ، نہ 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 نہ، یہ کنسپٹ بھی تھوڑا خطرناک ہے۔ تو یہاں پر میں آگے پریشان ہوئی، پھر گناہ گناہ صغیرہ، کبیرہ اور صغیرہ والا کنسپٹ خطرناک ہے۔ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے نا، گناہ تو یہ صغیرہ کو ذرا اس صغیرہ کو سمجھنا بھی گناہ ایکسپلین ہے۔ کریں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو سر، یہ نہیں جی سمجھ نہیں، آیا۔ صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم تفصیل ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے سے جیسے کلام معصوم سے اس کی تفسیر و تشریح لیں،
تو اس سے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو بنیادی الاؤنس یہ دیا گیا ہے کہ لوگ کبھی لا علمی میں، کبھی جہالت میں، کبھی ٹیمپٹیشن میں، کبھی شہوتیں بہت زیادہ غالب آ جائیں، مجبوری ہو جائے، ایسی اس طریقے کے مسائل ہو جائیں تو انسان سے غلطی، خطا یا گناہ بھی کبھی سرزد ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں سورہ نساء میں آپ دیکھیے گا، آیت نمبر 17 ہے میرا خیال ہے، کہ اس کو خدا نے فرمایا ہے کہ یعملون سوء بجہالۃ، کہ جو کوئی برائی کا عمل کر بیٹھیں جہالت کی بنیاد پر، اور پھر بغیر تاخیر کے توبہ کریں. ٹھیک، جی جی بغیر تاخیر کے توبہ کریں تو ان کے لیے پھر خدا کی طرف سے معافی ہے. صحیح. اور عورت توبہ جی فوراً بغیر تاخیر کے، ساتھ ہو یعنی جانا. غفلت کی حالت میں نہیں بیٹھے رہیں، یا توبہ کو خود توبہ میں ڈیلے نہ کرتے رہیں. فوراً اس چیز کو یعنی اس جو خرابی ہو گئی اس کو ریئلائز کریں اور فوراً اس خرابی کا مداوع کریں تو ان کے لیے معافی ہے. ٹھیک. تو لمم کا مطلب ہے کہ جو انسان سے ایسی لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جو ان انٹینشنل ہو گئی، یا کوئی بہت زیادہ اس میں، یعنی جیسے منہ سے کبھی کوئی ایسے نامناسب جملہ نکل گیا، یا وہ جو نامحرم والی نظر ہے. خیر اب تو وہ چیز بہت ہی عجیب سی ہو چکی ہے، نامحرم والی نظر کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں کہ نظر پڑنا ہی پڑنا ہے اس پہ، اور انسان کی آنکھ اس میں خطا کار ہوتی ہی ہوتی ہے. یا پھر کھانے پینے کے جو بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں اس میں کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ لغزشیں ہیں کہ جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، یا آپ کے قابو میں نہیں ہوتی، یا آپ مجبور ہو جاتے ہیں. مجبور جانتے ہوتے ہیں. بوجھتے گناہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان جانتے بوجھتے عمدن ایک غلط کام کرے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی صغیرہ کبیرہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن سر یہ ایک چیز ہے، جب ہماری فطرت میں اللہ نے اچھائی برائی رکھ دی ہے تو پھر وہ انجانے کیسے ہو؟ تو ہماری فطرت میں ہے نا ایک چیز کہ ہوں مطلب یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے، ہوں پھر وہاں پر وہ کیسے ہم کریں گے؟ نہیں، اس کو تھوڑا واضح کریں سوال کو. مطلب جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں انجانے میں ہو گیا یا غلطی سے ہو گیا. انجانے کا مطلب یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا چیزوں کا. یعنی بہت ساری جگہوں پر جیسے انسان میں انجانے کا مطلب میں نے آپ کو کتنی چیزیں بتائیں کہ لا علمی ہے، نہیں ہوں معلوم ہے، کہیں پر ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ کوئی عصمت کے درجے پر تو نہیں ہے، اولیاء الہی تو نہیں ہے، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی اندر سے خواہشات ابھار رہی ہوتی ہیں، شہوتیں، ان میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کبھی ان ٹیمپٹیشنز کے اس میں کہ انسان بعض اوقات اپنے کو بہت ہی اس کے آگے مجبور پا رہا ہوتا ہے یا غلطی کر بیٹھتا ہے. یہ مطلب ہے میرا، انجانا نہیں ہے کوئی. نہیں، میرا اور مطلب اس یہ ہے کہ کے جب ہم بھی کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی عادت ہم ہماری ایسی ہیبٹ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے لیکن ہم وہ ہم چھوڑ بھی نہیں پا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم نے اپنی ہم جانتے بھی ہیں فطرت کے وہ نہیں ہے، وہ ہاں اگینسٹ تو وہ جا رہی چیز ہے. رفتہ رفتہ مسئلہ بن جائے گی. اس کا الاؤنس ملے گا شروع میں، اگر وہ ایون اگر وہ کوئی بڑی خطرناک خوفناک حرکت نہیں بھی ہے تو اس کا الاؤنس شروع میں ملے گا. لیکن اگر اس پر انسان دوام اختیار کرے گا تو پھر وہ چیز، یعنی اگر آپ اس قسم کے بیانات بھی دیکھیں نا تو اس میں بھی یہ ہے کہ گناہ صغیرہ پر اگر دوام اختیار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جی ٹھیک جی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیورلی گناہ کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان عمدن یعنی جانتے بوجھتے ایک غلط چیز کا ارتکاب کرے، کہ اسے پتا ہے کہ یہ غلط ہے. یعنی کہ پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور پھر جھوٹ بول کے دھوکہ دے. پتا ہے کہ یہ والا مال جو ہے نا اس کو ہاتھ لگانا میرے لیے جائز نہیں ہے، اور پھر اس میں تصرف کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ گناہ کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو جو انسان غلط کام
پورے ارادے کے ساتھ جانتے بوجھتے انجام دیتا ہے، اس میں کوئی صغیرہ اور کبیرہ کی ڈفرینسیشن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نافرمانی ہے. بے انتہا جی واضح بات ہے یہ. ٹھیک، اور اسی آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ آپ جیسے میں نے اس کی شاید کبھی آپ لوگوں کو مثال دی تھی اس بات کی، اس کو سمجھانے کے لیے اس جملے کو کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے مجھے پانی پلا دیں، اور آپ اس کو اگنور کر دیں، اور آپ کے والد یا والدہ کہیں کہ پانی پلا دیں اور آپ اس کو اگنور کر دیں، کیا یہ دونوں غلطیاں ایک لیول کی ہیں؟ نہیں، والدین والی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نا عین ممکن ہے کہ وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے. ویسے دونوں ہی گناہ ہے، پانی پلانا تو نہیں، نہ پلانا. مطلب یہ برابر تو نہیں ہے نا. نہیں، برابر نہیں ہے. تو اسی طریقے سے پھر اگر کوئی انسان خدا کی بات اگنور کر رہا ہے، اور اگنور کرنے سے زیادہ جو بڑا مسئلہ وہ کریٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں آ رہا ہے، گویا کہ آپ نے اس بات سے منع کیا ہے اور میں اپنے ارادے سے اس کام کو کر رہا ہوں، تو وہ خدا کے مقابلے میں آ گیا. تو وہاں پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تو یہاں کوئی صغیرہ کبیرہ نہیں ہے، یہ سب کا سب کبیرہ ہی ہے اگر تم کسی اس کی لسٹ تیار کرنا چاہتے ہو. کیونکہ جو کچھ بھی خدا کے مقابلے میں ہے یا خدا کی نافرمانی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اس اصول کو یاد رکھیں. تو جی سر. لمم کا مطلب یہ نہیں ہے. لمم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سے جو لغزش جہاں پیر پھسل جائے، جہاں پر خطا سرزد ہو جائے، ٹھیک ہے، اور فوراً انسان اس کی توبہ کرے اور اس کی اصلاح کرے اور خدا سے معافی مانگے اور چیزوں کو صحیح کرے. ورنہ اگر یہ خرابیاں ایکیومولیٹ ہوتی رہیں، جمع ہوتی رہیں، تو انسان کے لیے بہت مشکل کھڑی کر دیں گی حساب کے وقت. سر لمم کے بارے میں دو روایت میرے ابھی سامنے ہیں. ایک جی ابھی تقریباً وہی ہے جب کہ آپ نے ابھی بیان کی ہے. کافی دو روایتیں ہیں امام صاحب صادق سے. کہ لمام وہ بندہ ہے جو گناہ کے بعد کبھی گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ کرنا اس کا مزاج اور طبیعت نہیں ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ لمم کے معنی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ سے استغفار کرتا ہے. وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، وہ تقریباً وہی بات ہے روایت میں. اچھا، اور کوئی سوال تو نہیں؟ ایک ایک چیز یہ تھی کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ تو پہلے انسان سے آخری انسان تک سیم رہیں گی، کیونکہ سب کا ہدف یہی ہے کہ اس کو جو ہے ترقی کرنا ہے، رشد حاصل کرنا ہے، وہ معرفت جی نفس وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے. اس کے لیے جو پروسیس ہوگا وہ سب کا سیم ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان سے آج تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ شریعت میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ حلال و حرام کے طریقے. بعض شریعتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں، بعض میں حرام ہو گئیں. تو اگر انسان ایک ہیں، ضرورتیں ایک ہیں، ہدف ایک ہیں، تو یہ پروسیس چینج کس لیے ہوتا رہا ہے؟ کوئی نہیں چینج ہوتا. یہ تمام کی تمام چیزیں تو جزیات ہیں، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے. پیریفرلز ہیں. آپ ہم، نے جو چیز پیریفری میں ہے اس کو کور میں لا کے رکھ دیا ہے. ہم، آپ اس بات یہی تو میں آپ کو اور کیا بات سمجھانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دین یہ نہیں ہے کہ آپ خالی حلال حرام لے کے بیٹھ جائیں، یعنی کہ خالی ظاہراً ٹیچنگز لے کے اس کو وہ کر دیں. جو اصل ہے دین، یعنی آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اصل ہیں، ٹھیک ہے، تو عرب کے اندر جو لوگ تھے وہ اس حوالے سے بہت بری حالت میں تھے یا نہیں تھے رسول خدا کے وقت؟ بالکل تھے، سب سے ہم؟ ورسٹ کہہ سکتے ہیں. بالکل کیا مطلب کون سے اس قسم کے کام تھے جو وہ نہیں کر رہے تھے؟ صحیح بات ہے.
اور ان کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی جو اہل کتاب تھے وہ یہ سب حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے. صحیح، بالکل. صحیح ہے. ایمان کی توفیق کس کو ملی؟ او عرب کوئی. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ خدا کی نظر میں اصل چیز کیا ہے. یہ والی چیزیں اگر انسان جانتے بوجھتے کرے، یعنی وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کے زمرے میں چیزیں آ جائیں، ارادتاً عمدن انجام ہو، تو یقیناً بہت خطرناک ہے. لیکن اصل چیز جو ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا کی طرف سے توفیق ملتی یا سلب ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے. ورنہ زندگی میں کبھی آپ غور کریں، کبھی کسی گناہگار کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کس کو نصیب نہیں ہوتی؟ جو عقل استعمال نہیں کرتا. ہدایت کس کو نصیب نہیں ہوتی؟ جو ایمان سے منہ موڑ لیتا ہے، اس پر نجاست اور گندگی پڑ جاتی ہے. لیکن ایون اس قسم کے لوگ جو باقاعدہ یعنی اس والی گندگی اور نجاست میں موجود ہوتے ہیں، یہ نکل آتے ہیں باہر اگر یہ ایمان کی تو اصل وہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو بات اور ایون دین یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک نبی کی شریعت میں کوئی چیز حرام تھی تو اگلے نبی کی شریعت میں حلال ہو گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی نوعیتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ چیز جو ہے نا کہ ایک طرف جو ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہمیں کوئی لگ رہا ہے کہ جی دین عیسوی میں شراب حلال تھی اور دین محمدی میں آ کے حرام ہو گئی. ایسا تھوڑی ہے. یہ تو خود ان کے اپنے لوگوں کی اختراعات ہیں اور تحریفات ہیں. تو اس بات کو بھی آپ میک شور کریں کہ یہ نہیں ہوتا، یہ چیز نہیں ہے کہ حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تھوڑی صحیح، تھوڑی کچھ چیزیں نوعیتیں بدل جاتی ہیں. صحیح، یا کچھ چیزیں یعنی ایڈ ہو جیسے جاتی ہے. مثال کے سوری. طور پر کہ ان کی نماز زیادہ تھی، ان کے روزے زیادہ تھے، ہمارے پاس تخفیف ہو گئی. صحیح. ان کے پاس مثال کے طور پر قبلہ جو تھا ان کے لیے بیت المقدس تھا، ہمارے لیے کعبہ ہو گیا. ان کے حج پاس وغیرہ ہو ہمارے. سکتا ہے کہ حج نہ ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن لگتا ہے کہ حج ان کے پاس بھی تھا. اچھا. اب وہ شاید نہ کرتے ہوں کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ کے اس میں حج کا ورڈ موجود ہے حضرت موسیٰ کے بیانات میں. تو ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ چیزیں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گئیں. یا انفاقی عبادات کے یہ رولز نہیں ہوں گے جیسے ہمارے پاس ہیں کہ 1/40 زکوٰۃ پہ یا خمس کا یا اس قسم کی چیزیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس نوعیتیں ڈفرینٹ ہوں، لیکن انفاقی عبادات وہاں بھی ہوں گی کسی نہ کسی شکل میں. تو کوئی بھی ایسا فرق نہیں پڑ رہا. اگر آپ اس میں اصول دیکھیں یا بگر ہیڈ لائنز دیکھیں تو وہ سب کی سب وہی ہیں. یعنی وہ عبادات جن کے ذریعے سے خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے، وہ عبادات جس میں انسان کو اپنے پاس سے خرچ کرنا پڑتا ہے، جس کا مقصد تزکیہ نفس ہے، طہارت نفس ہے، انسانوں کی بھلائی ہے، معاشرے کی فلاح ہے. وہ عبادات جن میں مجاہدات ہیں، قربانی ہے، سب کے پاس. صحیح. اس کو میں یہ دیکھوں کہ جیسے ہم ابھی بھی اس شریعت میں بھی سب کے لیے تو ایک حکم نہیں ہوتا ہے. مثلا نماز کا حکم جو صحت مند ہے اس کے لیے ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، بیمار ہے اس کے لیے ہوں، الگ ہے ہوں، بیٹھ کے پڑھے گا. لیکن جی. اصل چیز یہ ہے کہ جس کے لیے جو حکم لاگو ہوا ہے. اصل چیز ولایت ہے. اچھا. اصل چیز ٹھیک ہے. ولایت ہے. ولایت کا مطلب ہے کہ تمہارا جو لا گیور ہے، جو قانون عطا کرنے والا ہے، جو جس کی بندگی ہے، اس سے تمہارا صحیح. کیا تعلق ہے. اصل چیز وہ ہے. ٹھیک. ولایت. جی. ٹھیک ہے. یعنی کور یہی ہے. ٹھیک ہے. اس ولایت میں خدا ہے اور خدا کے زیر سایہ رسول ہیں اور رسول کے زیر سایہ ہاں. ان کے اوصیاء ہیں. صحیح. یعنی رسول کے زیر سایہ بلکہ آپ کہہ لیں کتاب اور وصی ہے. صحیح.
اس پورے سسٹم کے ساتھ تمہارا تقرب، تمہاری ولایت کی کیا نوعیت ہے، دیٹ از آف پرائم امپورٹنس. باقی چیزوں کی بات بعد میں کرنا. ٹھیک ہے، صحیح. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی چلیں پھر ہم حضور کے حوالے سے قرآنی آیات کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں یہ بات تو آپ لوگوں کو واضح ہو ہی گئی ہوگی کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کو اس طریقے سے قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا ہے جیسے دیگر انبیاء کے بارے میں ذکر ہے. یعنی حضور کی زندگی کے حوالے سے آپ کی پیدائش، آپ کی ہسٹری، تاریخ، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن اس بارے میں بالکل خاموش ہے. ہاں، آپ کی پہچان، آپ کی شناخت، آپ کی صفات، آپ کا کردار بحیثیت رسول و نبی، اور اس کے بعد کہ پیغمبر کے حوالے سے امت کی یا ان کو قبول کرنے والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اپروچ کیا بنتی ہے، تم پیغمبر کو کیسے قبول کرو، پیغمبر کے ساتھ کیسے رابطہ قائم رکھو، یہ سب کی سب باتیں کافی تفصیل سے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھی تھیں کہ جس میں رسول خدا کی صفات کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. آپ بتائیں گے وہ 5 صفات کون سی ہیں جو حضور کی شخصیت کو مطلب ڈیفائن کرتی ہیں؟ 5 صفات کی ہم نے بات کی تھی سورہ احزاب میں. شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر. جی، شاہدن مبشرن نذیرن داعین الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا. تو یہ 5 صفات جو رسول خدا کی بیان ہوئی ہیں، اور یہ اس میں خاص طور سے جو سراج منیر ہے وہ اس حوالے سے یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کے اس میں نہیں آئی ہے ان کے ذکر میں. ٹھیک، تو یہ ہم نے کچھ صفات کو دیکھا تھا حضور کی. اچھا، آج ہم یعنی اس پر آتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹڈ کانٹینٹ ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے جو لوگ ان کی رسالت کو قبول کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی یا ان کی اپروچ کیا بنتی ہے، یا خدا کیا ایکسپیکٹ کرے گا. صحیح، اور یہ والی آیت تو ہم پہلے دیکھ چکے تھے نا، وما محمد ابا من رجالکم. آپ کو یاد ہے نا جی سر. کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں، نبی خدا ہیں، ان کو اس نسلی سلسلے میں جوڑنے کی کوشش نہیں کرنا جس طریقے سے تم باقی اپنے سارے حساب کتاب چلاتے ہو، اپنا شجرہ اور اپنی نسل. تو اس کے 2 فائدے ہیں، یعنی کہ پیغمبر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں اور آپ اس کو واقعاً سمجھیں کہ پیغمبر پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، یعنی کہ پیغمبر سب کے ہوتے ہیں. پیغمبر امت کے پر بعد. کوئی اجارہ نہیں جما کے بیٹھ سکتا. پیغمبر پر یا کتاب خدا پر یا خدا پر کہ کوئی کہے نہیں جی خدا زیادہ ہمارا ہے اور تمہارا کم ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی کہ ایون جو تاریخ اور تجربہ بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایون اگر انسان گمراہ اور کافر بھی ہے تو خدا اس کا بھی اتنا ہی ہے. یعنی جس وقت اس کو اس میں شرمندگی آئے گی، پشیمانی آئے گی، وہ اپنے اصلاح کرنا کے لیے ہوگا تو ہمیشہ خدا کو اپنے برابر پائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے اپنی زندگی خرابی میں گزاری یا کفر و شرک میں گزار دی تو خدا نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں، تم نے خدا کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، خدا نہیں چھوڑتا کبھی بھی.
کیونکہ خدا ہمارا ہے. اسی طریقے سے یعنی رسول ہمارے ہیں، امام ہمارے ہیں. جو میں بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا، کہ وہ والی چیز کے جو ہمارے دماغوں میں آ جاتی ہے کہ نہیں جی خدا ہے وہ کوئی بس بیٹھا ہوا ہے ایک حساب کتاب لے کر، اور خدا کی طرف سے زیادہ رجحان جو ہے وہ یہی ہے کہ بس لوگ پھنسیں اور سزا پائیں اور مشکلات میں مبتلا ہوں. یہ بہت ہی ان ریئلسٹک یا بہت ہی غیر حقیقی قسم کے تصورات ہیں جو دماغ میں آ جاتے ہیں. تو یعنی اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا کہ محمد جو ہے وہ رسول ہے، اور رسول تمام انسانیت سے تعلق رکھتا ہے. رسول کسی خاص قوم یا نسل کا نہیں ہوتا. رسول کی رسالت جو ہوتی ہے وہ نظام حق کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، نہ کہ کوئی مخصوص فیکشن کہ جی عرب لے کے بیٹھ جائیں کہ جی رسول ہمارے یہاں پیدا ہوئے تھے تو رسول بس عربی ہیں، یا کوئی اور اس قسم کی بات کرے. نہیں، ہاں رسول نے عربی زبان بولی، عربی زبان میں گفتگو کی، کتاب عربی زبان میں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ عرب ہو گئے، یہ عرب نسل سے تعلق ہو گیا ان کا. ٹھیک، تو یہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے کہ جو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کو آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے رسول کی حیثیت سے، نہ کہ ایک اس شخصیت اور پرسنالٹی کی حیثیت سے جو ایک مخصوص مقام اور جگہ پر پیدا ہوئی اور جس نے ایک مخصوص ماحول میں زندگی گزاری. اور ایسے ہی تمام انبیاء کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے وہ جس خطے میں پیدا ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی مصر اور یہ سب چیزیں یا ان کے ذکر نہیں ہے. ٹھیک، تو اس سے آپ نے اپنے کو یعنی اس سے خدا نے الگ رکھا ہے کہ جو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، جس طریقے سے خدا سب کا ہے اسی طریقے سے نمائندہ خدا بھی سب کا ہے، اور سب کا اس پر برابر حق ہے. اور وہ طریقے بتا دیے گئے، یعنی جو ائمہ علیہ السلام کے بھی کلمات ہیں کہ جتنا تم اطاعت خدا کرو گے اتنے ہم سے قریب ہو، جتنا تم خدا کی فرما برداری دین کے اوپر آؤ گے، دین کے قوانین پر عمل کرو گے، اتنا ہم سے قریب ہو، چاہے تم ظاہراً کتنا ہی رشتہ داری میں ہم سے دور ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اور ہمارے اگر کوئی سگے رشتہ دار بھی ہیں لیکن اگر وہ خدا کے اطاعت گزار نہیں ہیں، اگر وہ خدا کے نافرمان ہیں، تو ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اور جو اوصیاء پیغمبر ہیں ان کی ساری رشتہ داری خدا کی بنیاد پر، یعنی اطاعت یا نافرمانی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، نہ کہ نسل و قوم کی وجہ سے. ٹھیک، یہ بات کلیئر ہے؟ آپ لوگ قبول کرتے ہیں اس کو یا نہیں؟ جی کیونکہ سر. ہم لوگ نسل کو لے کے بہت بات جی کرتے ہیں سر، نسل سب کی. نصب کا کوئی معیار نہیں ہے، تقویٰ تو صرف معیار تقویٰ ہے. سر جی آپ سر. کی تو بات بالکل صحیح، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے. ایک سر لیکن سورہ شورا کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے کبھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ اس میں ایسا کیوں بیان کیا گیا ہے. جیسے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ تو سر اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب وہ ام القرا ریفرنس ہے نا، حوالہ کے لیے. وہ تو کئی جگہ ہے کہ رسولا الی بنی اسرائیل، یعنی جب ایک انسان ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو دوسری طرف لے آئیے. ایک سائنٹسٹ ہے، مثال کے طور پر آئنسٹائن تھا یا نیوٹن تھا. نیوٹن انگلینڈ میں پیدا ہوا، کیمبرج یونیورسٹی میں گیا، وہاں پر اس نے تعلیم دی، وہاں پڑھایا. آئنسٹائن جرمن تھا، اس نے اس ماحول میں تعلیم حاصل کی. لیکن آج جو پوری سائنس ہے یا سائنٹیفک کمیونٹی ہے دنیا میں ہر جگہ ان کو اون کرتے ہیں، یا خالی وہ انگلینڈ اور جرمنی کے ہیں؟ صحیح ہے، وہ تو صحیح ہے بالکل سر. بس میں اس تو آیت بس میں تھوڑا یہی سا میں ذرا یہی والا ریفرنس تو سر. ہوتا ہے نا. دیکھیں انسان کی شخصیت کا ایک حوالہ تو بنے گا نا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا حوالہ ہی سب کچھ ہے،
یا حوالہ صرف ایک بیس بنتا ہے اس بات کے لیے کہ اس انسان کی پرسنالٹی ایکسپینڈ کرتی ہے ٹو دا ہول ہیومینٹی؟ یہ مین پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. جی اس ٹھیک ہے، اصل طرح یعنی لیکن جس حضرت موسیٰ کے لیے صرف بنی اسرائیل کا آیا تو وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے کیا رسول نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل میں آئے تھے، نہ کہ تعلیمات موسوی یا دین موسوی خالی بنی اسرائیل کے لیے ہی آیا تھا، کسی اور کے لیے پابندی تھی. یعنی آپ کی جو بات ہے وہ اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب آپ کہیں کہ بھئی یہ خالی بنی اسرائیل کا مسئلہ ہے. بنی اسرائیل جو ہیں وہ یعنی جیسے یہودیوں نے بعد میں اس چیز کو کیا کہ جی ہم ایلیٹ نیشن ہیں، ہم خدا کی پسندیدہ قوم ہیں، ہم بافضیلت ہیں. خدا نے اس چیز کو قبول کیا اس آئیڈیا کو؟ نہیں سر، وہ تو نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر خدا نے بنی اسرائیل تک محدود کیا ہوتا حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہی نا، وہ رسول الی بنی اسرائیل. اگر خدا نے اس حد تک محدود کیا ہوتا تو خدا اس پر اعتراض کیوں کرتا کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ یہاں پر کوئی نسل کا اور کسی خاص قوم کی بات نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے نا، یعنی کہ نبی بھی ایک انسان کی حیثیت سے آتے ہیں. نبی کوئی مافوق بشر مخلوق کے طور پہ نہیں آتے. تو جو انسانوں کی مطلب لمیٹیشنز اور کانسٹرینٹس ہیں وہ ان پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو سائنٹسٹ کا بھی حوالہ دیا کہ وہ ایک خاص قوم میں پیدا ہوتے ہیں، خاص جگہ پر زندگی گزارتے ہیں، خاص ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں، مخصوص لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں وہاں تک رہ تھوڑی جاتی ہیں. ایک لیکن جنرل کانسیپٹ رسول اللہ کے علاوہ باقی انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کے لیے رسول تھے یا نبی نہیں تھے. نہیں، یہ تو انبیاء کے بارے میں تو ہم پہلے بات کر ہی چکے ہیں کہ ہمارا کنسپٹ تو بہت ہی زیادہ فلاڈ ہے. اس کے انبیاء کے حوالے سے تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ مطلب مسکنسیپشن ہے ہمارے پاس. بہت سو پر تو ہم نے بات کی بھی ہے. جی. اور اگر آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے لیے یہ بات کیوں لازمی قرار دے دی جاتی کہ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ؟ صحیح، بالکل سورہ بقرہ. ہمارے لیے یہ بات کیوں لازمی قرار دی جاتی اگر وہ انہی قوموں کے اندر تھے سارے؟ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ بہت ساری آیتیں ہیں اس بات کی، اسی قبیل کی ہیں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو جس طرح عام طور پہ کانسیپٹ ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے، رسول اپنی اپنی قوم کے لیے آئے سوائے جو ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہے. رسول خاطر کے. ایسا نہیں ہے. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. آپ جن آیتوں کا حوالہ دے رہے ہیں میرا خیال ہے سورہ احزاب کے بھی شروع میں ہے کہ جب خدا شریعت کی بات کر رہا ہے جس میں 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے تو وہ ہیومینٹی کو کور کر رہی ہے. وہ شریعت وہ خالی ایک قوم کو تھوڑی کور کر رہی ہے. یعنی جو اس بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک قوم میں پیغمبر کا آنا اس بات کی دلیل تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم اس قوم تک محدود ہے. تعلیم تک تو بات بالکل صحیح، ایکسیپٹیبل. اس میں دو تین تعلیم بھی باتیں اور ہیں. شریعت بھی. شریعت یعنی جب شریعت حضرت جیسے. موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ مجھے یہ بات بتائیے جی کہ جی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توریت آئی، شریعت آئی، کیا وہ شریعت جو تھی اگر مثال کے طور پر بنی اسرائیل سے باہر کوئی شخص ایمان لائے گا تو وہ شریعت اس پر اپلیکیبل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. وہ وہی قانون موسوی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ توریت کوئی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سب کے لیے ہوگی، جنرل، بالکل. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں کہاں کہاں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پھیلیں، وہ کوئی الگ چیز پر عمل کریں گے کیا؟ یہ نہیں ہے. مثلا یہ ایک مثال لیں، جیسے کہ مائدہ جس دن اترا تو وہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں، فرض کیا. یا شریعت موسیٰ میں شاید ایسا ہے کہ وہ قربانی کے لیے جانور کو جلا دیتے تھے، اور پتہ اس نہیں، طرح یہ کی سب چیزیں. مجھے نہیں پتا، یہ سب مجھے نہیں ہاں. معلوم یہ. یا چلیں کوئی ایسی چیزیں ہوں جو وہاں تھی. اگر کوئی جس دن مائدہ
उतरी है नहीं उस दिन वो को देखें, ईद वो मनाएं सब उसको हम। छोड़ें। लोग क्या कहें, मैं कह रहा हूँ जो शरीयत है, अच्छा, जो शरीयत ईसावी है, यानी मिसाल के तौर पर हजरत ईसा के मानने वाले यूरोप में आए। सही। यूरोप को तो खबर भी नहीं थी हजरत ईसा की। जब उन्होंने माना तो क्या वो उसी शरीयत को मानेंगे, या वो कहा जाएगा कि नहीं वो बस फलस्तीन के अंदर जिस बनी इसराइल के अंदर हजरत ईसा आए थे बस उसी के लिए कानून है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन कि मुसलमान भी वही मानेगा? मसला तो यहाँ पर है ना हमारे लिए, कि ईसाई तो मानेगा ही मानेगा क्योंकि वो उस शरीयत पर है, और हम ये भी जानते हैं कि क़यामत के दिन हर कौम हाँ अपने नबी के साथ जाहिर होगी। हाँ, तो ये नहीं, और देखें पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जो उनका सवाल था आमिर भाई का कि क्या वो खाली एक कौम के लिए है, तो ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, मतलब वो लोकल कौम की बात ठीक है, वो तो हाँ 100% सही, ठीक है, वो तो है ही नहीं। तो लेकिन कुछ लेकिन तो, चीजें तो ऐसी हैं जैसे कि बाद में आने वाले अंबिया का उनको पता ही नहीं था, जो बनी इसराइल में गुजर चुके नेक अफराद, उनको क्या मालूम कि अब इसके बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम और हमारे नबी आएंगे, तो उनको तो ये टीचिंग पहुंची भी नहीं है। उनके लिए अ, तो जो जो देखे ना, जो पैगंबर हैं उनके लिए तो वही काफी है ना। वो तो उस पर ही जाएंगे, वो कैसे जाएंगे बाद मुस्तकबिल की तरफ। अच्छा, जैसे ये आयत अभी हमने पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह की सिफत में शाहिदम व मुबश्शिरम, तो ये शाहिद जो है, तो फिर ये डेफिनेटली सिर्फ हम पर होंगे, इस कौम पर होंगे, वो ईसाइयों या बनी इसराइल पर तो शाहिद हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल है, कुरान में सूरह मुजम्मिल पढ़ लीजिए अच्छा। कि हमने तुम पर एक रसूल को शाहिद बनाकर भेजा जैसे फिरौन के ऊपर भेजा था। ये तो आप यानी देख हर लेना, यही जी, तो मैं कह रहा हूँ सही, ना कि हम लोग रसूलों के बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार हैं। और ऐसा ही है। उसकी उसकी जो बुनियादी वजह है कि वो मेंबरों से बाज़ औक़ात जो बहुत अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं। यानी हमारे यहाँ बहुत सारे मुकर्रिरीन का काम यह है कि अंबिया की हुर्मत को नीचे करके और अहले बैत की फजीलत को साबित किया जाए, सर असल जिस में पर कुरान आपने। में बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल इसी ऐसा पर कुरान तो में भी सर बाबा असल में कुछ ये ऐसी है आयतें हैं ना, जैसे सूरह यूनस में कि जैसे 74 नंबर आयत में कि फिर नूह के बाद हमने बहुत से पैगंबरों को अपनी अपनी कौम की तरफ भेजा, यानी अपनी अपनी कौम का जिक्र है। तो पैगंबर भी तो तो कौम अरब में आए, लेकिन अन्नबी सर उम्मी। एक वक्त में देखें सर, दो जैसा लूत और इब्राहिम एक वक्त में ही मौजूद हैं और अपनी अपनी कौम के लिए हैं। हम्म। तो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा हो रहा है कि ये क्या रसूल और नबी क्या एक रसूल अपनी कौम के लिए था सवाए रसूल महदूद नहीं खातिम है के ना। अलावा? देखें आएगा तो पैगंबर एक कौम में, वो एक इंसान है ना। और जिस लेकिन सर वक्त हजरत पैगंबर ईसा आए हैं तो वो कोई आज का दौर भी नहीं था कम्युनिकेशन का कि वो अपने जगह पे बैठ के पूरी दुनिया से खिताब कर रहे होते। ऐसा भी कोई जमाना नहीं था। तो आएंगे तो वो किसी कौम के अंदर ही ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उस कौम तक महदूद हैं, तो नहीं। लेकिन सर जैसे हजरत लूत और इब्राहिम एक में, हजरत लूत की कौम के अब लोग जो हैं वो क्या हजरत हजरत लूत हजरत इब्राहिम के अंडर में है। यानी जिस तरीके ऐसे से कि तो एक हजरत वक्त में लूत दो और हजरत दो मूसा के आइम्मा साथ मौजूद हैं, कैसे थे? एक वक्त में दो इमाम मौजूद हैं। तो एक इमाम दूसरे के उसमें होता है ना, उसकी इताअत में होता है, आप कह लें। सही है, तो हजरत लूत इंडिपेंडेंटली ठीक है नहीं सर। मौजूद थे किसी कौम में, वो हजरत इब्राहिम के अंडर में थे। उन्होंने उनको भेजा था। तो जो सही कानून और शरीयत प्रिवेल कर रही थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी। और इसमें सही। हम हमें हमारे पास वो इसी सलीका। तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इतने अंबिया आए, लेकिन वो सब के सब शरीयत मूसवी, दीन मूसवी के अंडर में थे। सही। सही। ये ये जो 1,24,000 का फिगर एक अंदाजन बताया जाता है, ये पता बहुत नहीं, ही इसका ज्यादा नहीं है। पता, इसका नहीं पता, हम इसको चले अज्यूम इसका कर नहीं लेते हैं पता, बहुत इसकी ज्यादा है। सनद नहीं है जी। कि ये भी सुना है कहीं मैंने, वल्लाह आलम, के नहीं, बाद ये अंबिया जुमला काबिल कबूल नहीं है, सुना वाला काबिल कबूल नहीं है। मैंने या आप लोगों कहीं को पहले पढ़ा बताया था ना कि कि जो बाद बात अंबिया करें मजबूत करें। अपनी सिर्फ फैमिली के लिए आए थे,
यानी बाज अंबिया जो है उनका जो नहीं, दायरा वही मैं कार है। कह रहा हूँ ना कि आप जो कह रहे हैं ना सुना है, तो सुनी हुई हाँ बात मैं नहीं कबूल करूंगा। हाँ सही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कोई ऐसी रिवायत है या ये बात सच सही है कि बाज अंबिया जो है वो उनका दायरा कार इतना महदूद था कि पता वो नहीं, पता नहीं, फैमिली के पता लिए नहीं, थे सिर्फ अपनी। पता नहीं, पता नहीं। देखिए, हमारा जो फोकस है ना अभी कुरान है। मैंने आप लोगों को पहले ही ये बात आगाह कर दी थी ना कि अगर आप जाएंगे इस किताब में ये लिखा है, फला में ये लिखा है, ये रिवायत, वो, तो फिर तो हम बिल्कुल ही किसी एक जगह भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने आप लोगों को इस मसले से पहले ही खबरदार कर दिया था ना। हमारा फोकस अभी कुरान है, और कुरान के हवाले से या इस अम्ब्रेला के अंडर आपको जो रिवायात और हदीस आपको हेल्प आउट करती हैं वो हम यकीनन उसको देखेंगे। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे कि हम जाके इधर उधर की सारी बातें उसको खंगालना शुरू कर दें। सही है, वरना फिर तो बहुत आ जाएंगी जी, ये वो बात। बिल्कुल ही कुरान ही गुम हो जाएगा ना, फिर तो बेकार हो जाएगी सारी हमारी गुफ्तगू। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। एक तो ये बात हमको समझ में आ गई कि जब पैगम्बर अकरम को भी रूशनास कराया गया, पहचानवाया गया, तो फ़कत और फ़कत रसूल खुदा की हैसियत से पहचानवाया गया, यानी कि मोहम्मद तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल की हैसियत से बाकी रहें। ये इरादा खुदा है, ये अल्लाह का इंदिया है। ठीक। और फिर उसके बाद यानी जैसे हमने इस चीज़ को देखा बहुत सारी आयतों में कि यानी हुजूर की खुसूसियत के तौर पर एक बात हो रही है कि जैसे सिराज मुनीर वाली बात है, लेकिन कुछ आयतें ऐसी भी हैं कि जो उस खुसूसियत को हटा भी रही हैं। ठीक। तो उनमें से एक ये बयान है कि कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, कि उनसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। ठीक। यानी इसका मतलब क्या है कि मोहम्मद की जो रिसालत है वो पहले रसूलों की रिसालत से अलग और मुख्तलिफ किसी चीज का नाम नहीं है। और इसी बिना पर हम क्या गवाही देते हैं अपने ईमान में, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, कि हम रसूलों में से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते, डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ठीक। तो अब यहां से आपको बात समझ में आ रही है, वो ये कि ये पूरा कबीला, यानी ये पूरी उम्मत उम्मत वाहिद है अंबिया की, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सब का काम एक तरफ कन्वर्ज होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इस बात को कि अगर कोई अंबिया के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश करे या नबी और रसूल के दरमियान कोई फर्क या जुदाई डालने की कोशिश करे, तो वो बहुत बड़ा गुनाह या गुनाह कबीरा है। सही। और मैं ख्याल है कि आप में से जो लायक लोग हैं इंशाअल्लाह वो आयतें भी ढूंढ लेंगे। ये मैंने कुरान की आयतें ही आपके सामने बयान की हैं कि जो अंबिया के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंसेस, कि नबी का नबी से मुकाबले हो रहे हैं और ये इस किस्म की बातें हो रही हैं, या अंबिया और खुदा के दरमियान जुदाई डालने की कोशिश करते हैं, तो वो खुदा की नज़र में सख्त नापसंदीदा लोग हैं। तो हमें किस तरीके से मानना है? इस पूरे निज़ाम की वहदत पर ईमान लाना है। कौन सा निज़ाम? निज़ाम नबूवत व रिसालत, कि ये वाहिद, ये निज़ाम वाहिद है जो खुदा की हिदायत और खुदा का जो इंसानियत को पैगाम पहुंचाना है उसके लिए जो ये पूरा निज़ाम कायम किया गया, ये निज़ाम वाहिद है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। हाँ, फजीलत है इसके अंदर, जो हजरात जिनको मुंतखब किया गया, जो अल्लाह के मुस्तफ़ा और मुजतबा बंदे हैं, वो उस हवाले से फजीलतों में फ़र्क है, लेकिन निज़ाम निज़ाम वाहिद है। ये बात समझ में आ रही? बिल्कुल ठीक, या निजाम बिल्कुल से या सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या ये कि यहाँ भी किसी के ईमान में कोई डिफरेंस है इस हवाले से?
बिल्कुल क्योंकि ये बात मैं मजबूरन इसलिए कह रहा होता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जो चीजें पेश की जाती है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस जगह से बुलंद हैं, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा एक पेश की जाती है वो ये इस तरीके से दीन सिखाने की कोशिश की जाती है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद, बल्कि अब तो मोहम्मद भी साइड पर हो गए, मामू आले मोहम्मद जो हैं ये सर, स्पेशल और एक्सक्लूसिव हजरात हैं, तो और जिस तरह बाकी से तमाम सर अंबिया हो, रसुल हो, वो सब जो है ना वो गोया के सेकंड क्लास खुदा के वो हैं, बंदे हैं, या तकर्रुब में उनका क्लास 2 है। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है ना, और बहुत सारे लोगों के दिमागों में इसी किस्म के ख्यालात पल रहे होते हैं। तो इसको जहन में रखिएगा कि ये बड़ा बहुत ही खतरनाक राहें हैं कि जिसमें कदम रखने के बाद पता नहीं इंसान का क्या हो। तो कद खलत मिन क़ब्लिहि सर रुसुल, यहाँ पे सॉरी, वो तो बात सही है, लेकिन इसको कैसे तशरीह करेंगे? वो जो हमारे पास है, तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़िन, जी तो मैं अर्ज कर तो रहा हूँ कि फजीलत है, फजीलत, न के अंबिया में तफरीक, न के तफरीक, न के एक दूसरे से मुकाबले। ठीक है। तो जैसे हर नबी की सिफत अलग थी, हजरत ईसा रूहुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, तो ये सिफात है उनकी, ये कोई डिफरेंस का मयार नहीं है आपस में अंबिया का। डिफरेंस नहीं, देखें जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि ये निज़ाम वाहिद है जिसे अल्लाह ने इंसानियत से कम्युनिकेट करने के लिए और इंसानियत की हिदायत के लिए कायम किया है। ये निज़ाम निज़ाम वाहिद है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरे ख्याल में निज़ाम तक तो सभी एग्री करते हैं कि ये निज़ाम सब अल्लाह की नहीं, तरफ से है। जब आप इस तरीके से बात करेंगे मिसाल के तौर पर कि जी इनके ये ऐसे थे और ये वैसे थे, तो निज़ाम की, जहां तक मुझे पता है कि निज़ाम की वहदानियत का तसव्वुर बहुत कम लोगों के पास है कि ये पूरा एक सिस्टम है। यानी इस चीज को लेकर कितने लोगों का ईमान है कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है वो इस्लाम पर या दीन पर बराह रास्त उसका असर है। कितने लोगों के पास ये तासुर है? ये बात सही है, ये कम लोगों के पास था, सो जो कम लोग हैं। मतलब पढ़ना लेकिन सर पड़ता है या अंबिया तो सारे जो हैं वो साहिबे किस्मत होते हैं ना, खुदा जी की तजल्ली है। जी एक जी जी। लाख 34,000। यानी उसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, जो जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये निजाम की, निजाम नबूवत और रिसालत की मारिफत असल है कि ये एक वाहिद निजाम है। जो सूरह मोमिनून की आयत है कि इन्ना उम्मतुकुम वाह। उम्मतम वाहिदतन, कि ये जो उम्मत है ये उम्मत वाहिद है, और इसके ही बिना पर अंबिया की उम्मतों को भी वहदत पर कायम होना चाहिए था, जो कि अफसोस की हालत है कि नहीं है, अफसोसनाक बात है कि नहीं है। हम्म, वरना हम और उनमें भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए था, हमारे और उनके दरमियान भी। ठीक। सही है। ये तो तो सही है, लेकिन ये फजीलत में ये पॉइंट जो है ना इसको समझना जरूरी है कि ये पूरा निजाम निजाम वाहिद है, और निजाम निजाम वाहिद होने का मतलब है कि फिर उसमें हर शख्स की अपनी एक अहमियत है, हर एक का अपना एक किरदार है। लेकिन हम जिस तरीके से बात करते हैं तो हम तो उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। यानी हमारे लिए तो ये है कि बस इब्राहिम और मूसा और ईसा वो कहानियां हैं, बस स्टोरी है, स्टोरी के तौर पर उनका जिक्र दोहरा लिया तो दोहरा लिया, बाकी यानी हम उस चीज को मानते हैं कि ये पायनियर्स ऑफ इस्लाम है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते सर इस बात। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, सूरह हज, ये जो मैं तुम्हारी मिल्लत है ये तुम्हारे बाप हाँ, इब्राहिम की मिल्लत है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कितने लोगों के ईमान का जुज़ है ये? मैं अपनी बात करूं तो गांधी साहब से मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बात सुनी थी, एक तो मुझे तब झटका लगा था और हैरत हुई थी कि क्या कह रहे हैं। फिर बाद में क्लियर हुई।
لیکن فرسٹ ٹائم جھٹکا لگا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بات کہی جا رہی کہ محمد اس رسالت کے نظام میں موجود ہے، صحیح ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے کہ ان کی رسالت اور ان کی رسالت گزر گئی، ختم ہو گئی، اور بس ہم اس کو لائک سمبل مان رہے ہیں یا ایک علامتی طور پر ان کو رسول قبول کر رہے ہیں، اور باقی تو اب ان کا کچھ نہیں بچا. یہ اس جگہ تو پر یہ جو نبوت خاصہ اور کریکشن کی نبوت ضرورت ہے. عامہ کی بات ہوتی ہے سر، تو اس کو ہم کیسے وہ کریں گے؟ کس کو؟ یہی جی آپ نے کہا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسالت کے نظام کا حصہ ہیں، تو ہمیں جب نبوت پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ نبوت عامہ پڑھائی جاتی ہے اور نبوت خاصہ پڑھائی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کہ الگ سے حضرت محمد کے لیے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے نا نبوت کے چیپٹر کو، یعنی آپ دیکھیں وہ تو ہے، میں کہہ رہا ہوں کیا یہ چیز آپ کی رسالت ان آئسولیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا اس پورے نبوت و رسالت کے نظام کا حصہ ہے یا تتمہ ہے یا اس کی حصہ ہے. کمپلیشن ہے؟ یہ حصہ دو ہے. بالکل الگ باتیں. جی سر. ایک قسم کی بات جو ہے وہ الگ طرف آپ کو لے جاتی ہے، دوسری بات جو ہے وہ آپ کو الگ طرف لے جاتی ہے. یعنی یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ خالی رسول کی رسالت ہے تو آپ یعنی حضور میں اور دیگر انبیاء میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسی نظام کا حصہ ہے تو پھر وہ سب کی سب چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، وہ ایک کنٹینیویشن ہے، وہ ایک کیونکہ تسلسل ہے، ہمارے یہاں وہ ایک پڑھایا ایسے ہی جاتا ہے، تفریق کر کے ہی پڑھایا جاتا ہے، مطلب یعنی کہ ٹھیک ہے. تمام دیکھیں انبیاء میں پھر آج آپ لوگ مجھے غیر ضروری باتوں میں بہت الجھا رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے کہا نا مجھے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں، اس میں نہیں الجھنا ہے کہ کہاں کیا لکھا ہے یا کون کیا بتا رہا ہے یا کون کیا بول رہا ہے. ہمیں قرآن پہ فوکس کرنا ہے. سر ٹھیک ہے. نظام رسالت اور نظام توحید جناب آدم سے لے کے خاتم تک ایک ہی ہے. امام زمان علیہ السلام تک ایک ہی ہے. ہاں، امام زمان علیہ السلام تک ایک ہی چیزیں، کوئی وہ نہیں ہے اس جی میں. جی، یہی بات لیکن ٹھیک. اس وحدت کی معرفت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے نا. اس کے لیے آپ کو بے بہت شک، اسکوپ کو بہت محنت، براڈ بہت کرنا پڑے گا. انشاءاللہ. یہ ساری تفرقے بازی والی باتیں اور یہ سب چیزیں لوکلائزڈ تھنکنگ سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اصول اور قواعد اور نظام کو سمجھنا پڑے گا، نظام ہدایت کو جاننا ہوگا، تب آپ اس کی وحدت کو اپریشیٹ کر سکیں گے. مجھے ایک چیز اور سمجھا دیجئے. جیسے سورے میں آیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ ایک حدیث ہے نا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہاں، تو باپ کا مطلب وہ دوسرے باپ ہے نا، ٹھیک وہ ہے. ایک سرپرست کے سینس میں ہے باپ. روحانیت میں. یعنی اور یہ باپ جو ہے یہ نسل والا ہے، ابویت. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ نسلی نظام میں نہیں لاؤ محمد کو، اس میں لا کے ان کا ذکر نہیں کرو، ان کو کاؤنٹ نہیں کرو. اچھا، اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے، جیسے وہی میں نے کہا کہ کچھ جگہوں پر کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ جگہوں پر کچھ خصوصیات اٹھا لی گئی ہیں، نکال لی گئی ہیں. تو یعنی کیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب ان کی رسالت یا ان کے جو بعثت ہے وہ کوئی بالکل ہی ایک ایکسکلوسیو ایونٹ ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پورے نظام رسالت کا ہی حصہ ہے. جیسے پہلے رسل آئے، انہوں نے جو تعلیمات دیں، انہوں نے جو کچھ بتایا، یہ بھی اسی کی ہی کڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو یعنی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے ان کی رسالت میں. اور اسی بنا پر یعنی رسول خدا جب کسی بھی پیغمبر سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب کسی بھی پیغمبر کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے میرے بھائی، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ جن کو کہا میرے باپ.
अफा इम्माता यानी आपने हमेशा उस रिलेशनशिप को बयान किया कि यानी मैं इन आइसोलेशन नहीं हूं, मैं उस पूरे निज़ाम नबूवत और रिसालत का हिस्सा हूं। अच्छा, अब अफा इम्माता औ कुतिला, ये आयतें जो है ना ये ओहद के कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो अफा इम्माता औ कुतिला, अगर उन्हें मौत आए या कत्ल कर दिए जाएं, इन कलब तुम अला अकाबिकुम, तो तुम मुनकलिब हो जाओगे, पलट जाओगे अपने पीछे की तरफ, अपने अकब में। ठीक, तो इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला क्या बता रहा है? यानी कि वही काम करने लगोगी जो इस्लाम से पहले करती थी। नहीं 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 नहीं, ये जुमला जो है, अगर वो उन्हें मौत आ जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो तुम पीछे अपने अकब की तरफ पलट जाओगे, वापस चले जाओगे उसी जगह पे। तो इस जुमले का क्या मतलब है? सर ये समझ सर नहीं। दोबारा कुफर की हालत में आ जाओगे जैसे काफिर थे तुम पहले। नहीं, वो तो है, लेकिन खुदा यहाँ असल पैगाम क्या देना चाह रहा है इस जुमले से? कि नहीं कि पैगाम वही है कि ये सिस्टम तो वही है, नबी आते रहे या जाते रहे, यानी उनको कत्ल भी हुए और उनको फौत भी हुई, लेकिन सिस्टम तो खत्म नहीं हुआ। तो यानी खुदा इसका का मतलब सिस्टम। क्या हुआ कि मोहम्मद रसूल हैं। रसूल क्या कर रहे हैं? एक दीन आपके सामने रख रहे हैं, दीन खुदा। तो ये दीन दीन खुदा है, दीन मोहम्मद नहीं है। यानी हकीकतन वैसे तो दीन मोहम्मद है कि उन्होंने पेश किया, उसकी तालीम दी, लेकिन हकीकतन ये दीन क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और अल्लाह के दीन को तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज रेलेवेंट नहीं है कि अगर उन्हें मौत आए, जो कि आएगी क्योंकि वो एक इंसानी सूरत में तुम्हारे सामने मौजूद है, या शहीद कर दिए जाएं, तो क्योंकि तुम्हारी कमिटमेंट हकीकतन दीन खुदा के तवस्सुत से अल्लाह से है, और अल्लाह हमेशा बाकी है, खुदा तो कहीं नहीं जा रहा, तो दीन खुदा भी मौजूद है। तो ये चीज तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं बनती है कि हाँ मोहम्मद को देखेंगे। जो ओहद के अंदर ये सब बातें तो हो रही थी ना, कि जब वो अफवाह उड़ गई थी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे चलो वापस चलो, वापस जा रहे। बीबी ने भी ये आयत की तिलावत की थी। कि तुम वापस जाओ, यानी वापस जा रहे हैं। ठीक, तो इन क्या ये होगा? और फिर उसके बाद बता दिया कि वमन यनकलिब अला अक़बैहि है, जो इस तरीके से अपने अक़ब में पलट जाएगा, फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, तो वो खुदा का कोई जरर नहीं कर सकता, खुदा का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी उसमें तुम्हारा अपना नुकसान है कि तुम ईमान से निकलकर फिर कुफर की तरफ चले गए, या हिदायत से निकलकर जहालत की तरफ पलट गए। तो ये जो आयत है ये क्या कर रही है? एक लिहाज से उस तखसीस को, यानी जो एक तसव्वुर बनता है कि एक एक्सक्लूसिव चीज है या एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी है, उसको निकाल रही है, उसकी नफी भी करे। तो ये दोनों बातें जो है ना, उसको समझना जरूरी है। ठीक, कि यानी अगर खुदा हट जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचा। सही, यानी कि कोई ये समझे कि हाँ जी मेरा जितना भी है कि वो मोहम्मद पर है, ये दीन मोहम्मद उसकी रिसालत की जिम्मेदारी रखते हैं, उस दीन के इबलाग और तबलीग का फरीजा अंजाम देते हैं। लेकिन हकीकतन दीन किसका है? किसके नुमाइंदे हैं ये? अल्लाह के नुमाइंदे। अल्लाह की। तो अल्लाह जब तक है, खुदा का दीन बाकी है। सही, यानी जो इंसान रिसालत की जिम्मेदारी अंजाम दे रहा है, उसकी मौत या उसका शहीद हो जाना जो है, ये कोई दलील नहीं बनता है कि तुम दीन छोड़ दो या तुम दीन से पलट जाओ। क्योंकि जो, जैसे सूरह फतह की भी आयत में है ना,
کہ انما یبایعونک یبایعون اللہ، کہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کا ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. تو یہ تم اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہو، یعنی نمائندہ خدا کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہو، بلکہ خدا کے ہاتھ میں دے. تمہاری بیعت خدا سے ہے، تمہارا کمٹمنٹ اللہ سے، تمہارے رب سے. رسول اس لیے نہیں ہے کہ رسول خود یا ٹوٹلی یا ایکسکلوسیولی دین خدا ہوں، بلکہ رسول اس لیے ہیں کہ وہ دین خدا کے توسط سے تمہیں خدا سے جوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے کہ ظاہراً آپ کو یعنی جیسے ابھی ہم نے بہت زیادہ فضیلتوں کے حوالے سے بات کی، اب آپ کو یہاں پر کیا فیل ہو رہا ہوگا کہ جی یہ تو فضیلتیں کم ہو رہی ہیں. یعنی فضیلتوں کا مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی کی اہمیت، شخصیت کی اہمیت جو ہے. تو پھر ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی بھی شخصیت کی فضیلت فقط اور فقط اس کے اور خدا کے تعلق کی بنا پر ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹلی ذاتی طور پر یا مستقل حوالے سے کوئی بھی فضیلت نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے. یعنی فضیلت وہی ہے جو خدا عطا کرے، فضیلت وہی ہے کہ جو جسے خدا باقی رکھے. درست؟ تو جہاں جہاں پر اس قسم کا کوئی دماغ میں خیال آئے کہ جناب یہ یہاں پر تو ہے نا، یہ تو ان کی اپنی پرسنل کوئی پراپرٹی ہے، پرسنل مرضی ہے، پرسنل اتھارٹی ہے، ذاتی مرضی چل رہی ہے، تو قرآن کریم نے ان تمام جگہوں کو اسمیش کر دیا ہے بالکل، ایسے سارے نظریات کو، کہ یہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. کہ جو نمائندہ خدا ہے وہ کلن خدا کا ہے، کلن خدا کا ہے، اور فقط خدائی نظام کو یا خدائی حقیقتوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یعنی ایون اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پسند کر رہا کہ ان کو جو ہے نا وہ عام طور سے جیسے کہ وہ ایک نسلی اور ڈفرینٹ ریلیشن شپس کی بنیاد پر تذکرے ہوتے ہیں، وہ بھی خدا پسند نہیں کر رہا اپنے نمائندوں اور اپنی حجت کے لیے کہ ان کا ذکر کرو فقط اور فقط میرے حوالے سے، میرے ریفرنس. تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ جو رسالت ہے وہ کیا ہے، اس پورے نظام کا ایک حصہ ہے، اور رسالت کے نتیجے میں جو دین پیش کیا جاتا ہے وہ دین خدا ہے، کہ جس کی حیثیت اور حقیقت پر نمائندہ خدا کے دنیا سے پردہ کر جانے سے فرق نہیں پڑتا یا نہیں پڑے گا، کیونکہ کمٹمنٹ خدا کے لیے. یعنی جیسے آج ہم محمد الرسول اللہ کو قبول کر رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں ایک بات اور بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب ہم محمد الرسول اللہ کو قبول کر رہے ہیں تو یہ رسالت جو ہے نا یہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے. جو وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک پرسن کی حیثیت سے ایک قوم میں تھے، ایک زمانے میں تھے، ایک وقت میں تھے، ایک ٹائم فریم کے اندر تھے، لیکن محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے وہ زمان و مکان کی قید میں موجود نہیں ہے، وہ اس سے بیونڈ ہے. جو چیز میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ رسالت ٹھیک ہے آتی ہے قوم میں ہے، ایک وقت میں ہے، لیکن اس میں محدود نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ وہاں پر آپ خالی وہ دائرہ نہیں کھینچ سکتے کہ یہ جناب اسی کے اندر ہے، انہی لوگوں میں ہے یا اسی زمانے میں. ٹھیک، تو یہ ایک رسالت کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے سامنے آئی. ایک آیت میں تھوڑی سی آپ کو اور دکھا دیتا ہوں، اس کو بھی ہم ذرا 10 منٹ میں تقریباً پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ کنسپٹ ہے، یہ بھی
بھی شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو یہ آیتوں کی تفسیر. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ خدا کسی بشر سے کلام کرنے والا نہیں ہے. صحیح؟ یعنی کہ میں، آپ، کوئی بھی انسان جو بشری حالت میں ہے، اگر وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. ما کانا، اٹ ول نیور ہیپن، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو کیا خدا بشر سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرے گا؟ نہیں، اس نے اس کے خاص طریقے مقرر کیے ہیں. الا وحین، مگر وحی کے ذریعے سے. وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ غیب کی باتیں ہیں جو انبیاء کو منتقل ہوتی ہیں. وحی کا مطلب کیا ہے بذات خود؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنے نبی تک پہنچانا. سرگوشی میں. جی جی بولیں. اللہ چھپی رب ہوئی بات العزت. میں. جی ایک آپ منٹ بات کیجیے، فاطمہ. آپ جی. آپ بات کر لیجئے پھر میں بولوں. چھپی ہوئی بات، غیب کی بات کو چھپا کے یا سرگوشی میں بیان کرنا، وہی. اچھا ٹھیک. جی جی اب آپ فرمائیں. سر وہی یہی ہے نا، خدا رب العزت اپنے احکام اپنے فرشتوں جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے انبیاء تک پہنچانا یا ہاں الہام کرنا. یہ حقیقتاً وحی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اسی لیے میں نے یہ چیزیں رکھی کہ وحی جو ہوتا ہے وہ ایک نیا، سمجھ لیں ایک نیا ریسیور کریٹ کرنا ایک انسان کے اندر، کہ جس کے ذریعے سے اس سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن پاسبل ہو سکے. ٹھیک، یعنی اس کی مثال میں آپ کو کیسے دوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کے ساتھ بات چیت کرنا ہے. اب آپ ان کو ایک خاص ریسیور دیں اور کہیں کہ جناب یہ جو ریسیور ہے نا یہ خاص فریکوینسی پر ٹیون ہے، اور یہ فریکوینسی جو ہے نا یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یعنی اب میں اس فریکوینسی پر جو پیغام بھیجوں گا وہ فقط اور فقط یہی ریسیور اس کو ریسیو کرے گا، نہ کہ کوئی اور موبائل یا نہ کہ کوئی اور ڈیوائس اور انسٹرومنٹ. اور یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی مخصوص ہوگا. تو یہ چیز جو ایجاد کی جاتی ہے ایک اسپیشل ریسیور ود اے پرٹیکولر فریکوینسی، یہ وحی ہے. ٹھیک، یعنی اس کی مثال آپ دیکھیں قرآن میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو جو انسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس میں وہ ساری خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں با کمال جو اس کے اندر موجود ہیں، وہ اس کو خدا نے کیا کہا؟ وہی. تو اب وہاں پر کوئی پیغام نبوت تو نہیں ہے نا؟ جی، شہد کی مکھی فرشتوں کو تو نہیں ریسیو کر رہی ہے. ہدایت ہے. تو اس صحیح. طرح بات سمجھ موسیٰ میں آ کی رہی؟ والدہ پہ بھی، حضرت موسیٰ کی والدہ پہ بھی جو ہے نا وہی کا ہے، اس طرح یعنی جی، الہام کی صورت بھی وہی ہے. یعنی وہ ایک ریسیور جس کو علامہ طباطبائی نے کہا ہے شعور مرموز، یعنی وہ شعور ایجاد کر دینا جو دوسروں کے لیے حالت رمز میں ہو، یعنی پراسرار ہو. دوسرے نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے اس کو، کسی دوسرے کو نہیں پتا چلے گا. وہ کمیونیکیشن جیسے وہی میں نے آپ کو ریسیور کی مثال دی کہ وہ ایک خاص فریکوینسی ہے، خاص ریسیور ہے. تو خدا وہ ریسیور کہاں پر ایجاد کر دیتا ہے جس سے بذریعہ وحی کلام کرنا ہوتا ہے؟ انسان کے وجود میں، انسان کے نفس میں. تو وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ حامل وحی ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو جناب جبرائیل کہاں گئے پھر؟ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی سر آ گئی. بات آپ کی ٹھیک. سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں، ج- ج- جی آ،
जनाब मादर मूसा अलैहिस्सलाम और वो शहद की मक्खी का मसला, लेकिन जी ये जो बीच में जनाब जिब्राइल हैं, हाँ, तो जनाब अभी आयत मैंने सल्लल्लाहु पूरी अलैहि नहीं पढ़ी ना, अच्छा ठीक। मैं आपको वही का माना समझा रहा हूँ कि वही किसको कहते हैं। ठीक। अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, मगर ये कि खुदा एक तरीका इस्तेमाल करता है जो वही का तरीका है, यानी एक बारम्स दूसरों के लिए बारम्स, न कि खुद उसके लिए, एक शऊर, नया शऊर उसके अंदर इजाद करता है, ये वही है। इस तरीके से खुदा जिससे चाहता है कम्युनिकेट करता है। औ में वराई हिजाबिन, या किसी पर्दे के पीछे से, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरख्त एक हिजाब था, जो शजर है, या उसमें यानी कि वो कलाम खुदा था, लेकिन वो कलाम खुदा एक हिजाब के पीछे से वो रिसीव कर रहे थे। औ युरसिला रसूलन, या किसी रसूल को भेजे, अब ये जबराइल या दीगर मलाइका, उनको भेजे, फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, और वो रसूल वही करे बिइज़्निल्लाह, जो खुदा चाहता है। यानी रसूल जो जबराइल आ रहे हैं, तो पैगंबर के अंदर वो पैगंबर, कल्ब पैगंबर के अंदर वो स्पेशल रिसीवर और फ्रीक्वेंसी मौजूद है कि जो जबराइल के साथ ट्यून है और उनसे रिसीव कर सकती है। पैगंबर के अंदर वो रिसीवर मौजूद है कि जो कलाम खुदा को रिसीव कर सकता है एक हिजाब के पीछे से। और पैगंबर के अंदर वो रिसीवर भी मौजूद है कि जिसके जरिए से खुदा बराह रास्त भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक, तो खुदा फिर यानी ऐसे एक इंसान को, और यही मुस्तफ़ा और मुजतबा होना है। तो खुदा तीन तरीकों से बात करता है। वहियन, यानी डायरेक्ट एक खुदा एक चीज इजाद कर दे इंसान के नफ्स में, और इंसान में वो रिसीवर मौजूद हो जो उसको वसूल कर सके, या एक हिजाब के पीछे से, या बाकायदा एक मलक हो या एक हकीकत हो। यानी कुरान में रूह का भी जिक्र है, और जबराइल का भी जिक्र है, और मलाइका का भी जिक्र है जो कि रसूल हैं और रसूल अल्लाह के पास आए हैं। तो इस तरीके से बशर कलाम खुदा को रिसीव करता है बिइज़्निही, जो खुदा चाहे और जिसके लिए उसकी मशीयत हो। इन्नहु अलियुन हकीम, ये इस आयत में एक निज़ाम बताया कि ये ऐसे खुदा कम्युनिकेट करता है। वह कज़ालिका, और उसी सिस्टम के मुताबिक, औहैना इलैका, हमने वही की तेरी तरफ, किसको? रूहन मिन अमरना, एक रूह को जिसका ताल्लुक हमारे अम्र से है। यानी जो हकीकत अमरी है, हकीकत रूहानी है, उसको खुदा ने इरसाल किया, वही की। और वही का मतलब है कि वो चीज़ पैगंबर के रिसीवर ने, उस मखसूस रिसीवर ने उसको वसूल किया। किसको वसूल किया? पैगंबर ने बतौर वही किस चीज़ को वसूल किया? अमर को सर। अल्लाह का पैगाम। एक रूह को जिसका ताल्लुक अमर खुदा से है। मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, और तुम नहीं जानते थे, तुम्हें कोई खबर नहीं थी कि किताब क्या है और ईमान क्या है। तो जो रूह अमरी रसूल पर नाजिल हुई, वो किस शक्ल में नाजिल हुई? क्योंकि रूह जो है, यानी हकीकत अमरी जो है, वो आलम खिलकत में तो इस तरीके से नहीं आती ना, जैसे मैं और आप मौजूद हैं। तो आलम खिलकत में जब वो अम्र खुदा आएगा, तो उसे किसी न किसी मखलूक की शक्ल वो लेगा, वो रूप लेगा। तो वो जो हकीकत अमरी है, जिसको रूह से की सूरत में नाजिल किया गया, वो जब हमारे पास आई तो उसने क्या क्या सूरत ली?
किताब की किताब की सूरत थी किताब और और ईमान। नूर ईमान की की ठीक है, तुम्हें नहीं खबर थी या नहीं पता था कि क्या किताब है और ना ईमान का। वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना, लेकिन हमने उसको बना दिया, करार दे दिया एक नूर की शक्ल में, कि जिसके जरिए से हम अपने बंदों में से जिसके लिए मशीयत जारी करते हैं उसे हिदायत मिल जाती है उस नूर से। वो इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, और बेशक आप हिदायत करते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। ठीक है, ये इसमें कुछ नुकात ऐसे हैं कि जो बयान करने वाले हैं। वक्त हमारा खासा हो गया, तो अभी आज मैंने इजमाली तौर से इस आयत का जिक्र किया है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा यहाँ से फिर हम इसको थोड़ी तफसील में जाएंगे। ठीक, तो यानी यहाँ से हमको जो बात समझ में आ रही है कि रसूल की रिसालत हकीकतन क्या चीज़ होती है। रसूल क्या इरसाल कर रहे होते हैं, रसूल क्या पहुंचा रहे होते हैं। तो जो रसूल की रिसालत है वो किस पर बेस करती है, बताएं? हलाल हराम पे? अल्लाह पर, नहीं, अभी आयत क्या पढ़ी आपने? अल्लाह के कलाम पर। रूहम मिन अमरिना, रूह के बाद हकीकत रूहानी जिसका ताल्लुक अम्र खुदा से है, और वो हकीकत रूहानी मैनिफेस्ट होती है किताब में और ईमान में। ईमान। दुरुस्त? तो जी अगर हम किताब और ईमान से ही बेखबर हो जाएंगे तो बाकी आप कुछ भी करते रहिए, आपको होगा फायदा उसका? ये मेन पॉइंट है जिस पर आप गौर कीजिएगा एक हफ्ते तक और फिर और उसका जवाब दीजिएगा मुझे अगली दफा। मुझे एक बात बताएं, जैसे बाज दफा ऐसा होता है कि हम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, खुदा बंदे आलम ऐसी कोई चीज जहन में डाल देता है और उस मुश्किल से निकाल देता है, तो क्या ये रिसीविंग पावर खुदा ने हमारे अंदर भी ईमान दी की हुई वजह है? से देखिए, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए ना, कि जो ईमान है, जो हकीकी ईमान और किताब है, इसकी बेस कहां पर है? रूह अमरी में है ना इसकी बेस। बिल्कुल हमारे अंदर है। तो जब आप, नहीं, अंदर की बात नहीं हो रही, ईमान अभी जो हमने आयत पढ़ी सूरह शूरा जी की, जी जी तो जी जी, ईमान और किताब की बेस क्या है? औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, सही। जो चीज हकीकतन पैगंबर पर बतौर वही उतरी है वो रूह अमरी है। और जब वो आलम खिलकत में एक मखलूक की शक्ल इख्तियार करती हैं तो किताब और ईमान की सूरत में आती है। तो अगर आप किताब और ईमान से ताल्लुक पैदा कर लेंगे तो हकीकतन आप किस सिस्टम से कनेक्ट हो गए? रिसीविंग। मैं अल्लाह। खुद रूह और अम्र वाले निज़ाम से आप कनेक्ट हो रहे हैं ना। जी सर। तो वो निज़ाम फिर आपकी टेक केयर नहीं करेगा। तो सर ये भी तो है ना कुरान में, ये यसअलूना का अनिर रूह रूह अम्र रब्बी, वो तो इस अभी पर नहीं, पहले असल असल बात समझे, असल बात समझे। जो बात मैंने बताई ये बात समझ में आई? रूहुल जी जी अम्रना जो है, ये और हम्म? रूहुल अमीन जो हम कहते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, ये हम्म। वहां तो नहीं जा रहा है कि ये रूह यहाँ पे? वो उसकी एक मैनिफेस्टेशन है ना। यानी जी जाहिर है कि जब रूहम मिन अमरिना, तो अगर सही जब्राइल रूह अमीन है तो वो भी उसका एक मजहर है। सही। लेकिन फ़कत जब्राइल नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा कि जो पैगंबर पे वही आई है वो फ़कत जब्राइल नहीं है। अच्छा, हम ठीक। यानी सर तीन ये बात। वो रूहन मिन अमरिना के लिए जरूरी है कि आप किताब और हकीकी ईमान से जुड़ जाएंगे, तो फिर आप जो तो है वो आप उस रूह से कनेक्ट होंगे जी, तब आप उस हकीकत रूह और अमरी से कनेक्ट होंगे। असल में रूहन मिन अमरिना जो है वो खुदा का पैगाम ही है, यानी खुदा ने जो नहीं, पैगाम दिए। वलाकिन जअलनाहु नूरन, वो नूर है जो उस तवस्सुत से नाजिल हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक। सब बाद मुफस्सिरीन ने रूहन से मुराद कुरान मजीद ही किया है।
हाँ वो जो यहाँ भी है पे मुराद, correct- मैंने वही कहा ना कि देखें उस पर ठीक है, मैं तो किसी से बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुरान की आयत बिल्कुल वाज़ेह है, रूहम मिन अमरिना, और आगे जाके उसकी तखसीस भी है किताब और ईमान, तो बयान तो बहुत वाज़ेह है। और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, जअलनाहु नूरन, तो आप फकत कुरान नहीं मुराद ले सकते यहाँ पे कि बस कुरान आ गया। ठीक है, चलें इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर इसकी और इस पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको तूले उम्र दे से तंदुरुस्ती के साथ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुदा जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।